الأجل الأجل يا إمام زمانہ السلام علیکم ناظرین، شہزاد جملہ کوئی پروگرام ظہر فیملی کے حاضر خدمت ناظرین تمام دنیا سے علماء سے مومنین مومنات سے انٹرویوز دے رہے ہیں، آپ کے شکر گزار ہیں، آپ ہمارا ساتھ دے رہے ہیں۔ اس پروگرام کا مقصد یہ کہ ہم خود بھی جاگیں، دوسروں کو جگائیں۔ وقت کی ضرورت ہے، وقت بہت تیزی سے گزر رہا ہے، شیطان بہت تیزی سے کام کر رہا ہے، ہمیں جاگنا ہے اور ایک دوسرے کو جگانا ہے۔ میڈیا کے ذریعے ہم یہ کام جتنی تیزی سے کریں گے، ہمارے امام ہم سے یقیناً راضی ہوں گے، کیونکہ یہ دور میڈیا کا ہے اور ہر جگہ ہم لمحوں میں پہنچ سکتے ہیں، ہمارا پیغام پہنچ جائے گا۔ ہم سے رابطہ کیجیے، یہ بہت مشکل نہیں ہے۔ مولائے کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا کہ وقت بادل کی طرح گزر جاتا ہے، بس نیک لمحوں کو غنیمت جانو۔ انسان کو جب موت اس کے سر پر آ جاتی ہے تو خالی دامن نظر آتا ہے کہ میں نے کیا لیا دنیا سے اور اب میرا کیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ پھر موقع نہیں دے گا، ہم دنیا میں واپس پلٹ کر نہیں آ سکتے، ہمیں فرصت ہی نہیں ہے، جابوں میں دنیا میں ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، ہمارے پاس وقت نہیں ہے، اور جب موت آتی ہے تو پھر کیسا وقت ہوتا ہے، کیسا وقت رک جاتا ہے۔ ہم دوسروں کے لیے، اپنی اولادوں کے لیے، اپنے اتنا زیادہ ہم مگن ہوتے ہیں کہ ہمیں یہ بھی یاد نہیں۔ ہم ان کی سہولتیں تو دے رہے ہیں، کیا آیا ہم اپنے وقت کے امام کے لیے ان کو تیار کریں؟ اگر ہم نے صرف زندگی کی آسائشیں دیں اور انہیں دین سے دور رکھا تو ہمارا کیا انجام ہونا ہے، یہ ہم خود سوچ سکتے ہیں۔ یہ ناظرین، اپنے مہمان کی طرف چلتے ہیں، ان سے سوال کرتے ہیں۔ السلام علیکم، میرا آپ سے سوال ہے کہ دنیا نے کروٹ لی، ظہور قریب تر ہے، ہم تیار ہیں یا غافل ہیں؟ اس پہ روشنی ڈالیے۔ یقیناً بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو امام علیہ السلام کے ظہور کی تیاری کر رہے ہیں، اور وہ خود بھی امام علیہ السلام کے ظہور کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کر رہے ہیں، تیاری کر رہے ہیں، اور اپنی نسلوں کو بھی وہ تربیت اس طرح سے کر رہے ہیں کہ امام علیہ السلام کے ظہور کے لیے تیار ہوں۔ امام حسن عسکری علیہ السلام کی حدیث ہے کہ وَعْلَمْ أَنَّ قُلُوبَ أَهْلِ الطَّاعَةِ وَالْإِخْلَاصِ نُزَّعٌ إِلَيْكَ مِثْلُ الطَّيْرِ إِلَىٰ أَوْقَارِهَا۔ یقیناً صاحبان اطاعت و خلوص کے دل آپ یعنی امام زمانہ علیہ السلام کی طرف اس طرح شوق سے کھنچے چلے جاتے ہیں جس طرح پرندے اپنے آشیانوں کی طرف۔ یعنی یقیناً صاحبان اطاعت و خلوص کے دل جب امام زمانہ علیہ السلام کی طرف کھنچتے ہیں تو وہ خود بھی ظہور امام علیہ السلام کی تیاری کرتے ہیں اور اپنی نسلوں کو بھی تیار کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ بے شک وہ اللہ سے توفیق کے طالب ہوتے ہیں تو اللہ ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرماتا ہے۔ ایسے لوگوں نے اپنے اوقات کار کو اس قدر منظم کر رکھا ہے کہ دنیا کے کاموں میں بھی مصروف نظر آتے ہیں، عبادت الہی سے بھی غافل نہیں ہیں، اور حجت خدا کے ظہور کی بھی تیاری کر رہے ہیں، اور ایسی زمینہ سازی میں مصروف ہیں کہ اپنی اولادوں کو بھی تیار کر رہے ہیں۔ لیکن اگر یہ تیاری مکمل ہوتی، اگر یہ تعداد پوری ہو چکی ہوتی، یا اگر ہم نے اپنے آپ کو روحانی طور پر اس کمال تک پہنچا لیا ہوتا کہ جس تک پہنچانے کا حکم دیا گیا ہے، تو پھر ظہور ہو چکا ہوتا۔ چونکہ ابھی تک ہم نے اپنے ایمان کو اس درجے تک نہیں پہنچایا کہ جیسا ایمان ہمیں صحابہ رسول سلمان فارسی اور حضرت ابو ذر، مقداد اور عمار یاسر کے دلوں میں نظر آتا ہے، ایسا ایمان ابھی ہمارے دلوں میں راسخ نہیں ہوا۔ ہم نے اپنے آپ کو ایمان کے اس درجے تک پہنچانا ہے کہ جس کے لیے پروردگار عالم نے ہمیں خلق فرمایا،
ہمیں اشرف المخلوقات بنایا اور عقل عطا فرمائی، اور اس کے بعد ہمیں دونوں راستے دکھا دیے کہ یہ سیدھا راستہ ہے اور یہ غلط راستہ ہے، اور اس راستے پر چلو گے، یہ صراط مستقیم ہے، تو کمال انسانیت کو پالو گے۔ اب اس کمال انسانیت کو اگر ہم نے حاصل کر لیا، اپنی عقل کو استعمال کر کے اپنی روح کو پاکیزہ کر لیا، تو پھر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم امام کے ظہور کے لیے تیار ہیں۔ اور امام علیہ السلام کے ظہور کے لیے تیار ہونے کے لیے ضروری ہے کہ جو ہمارے فرائض ہیں غیبت امام علیہ السلام کے زمانے میں، ان پر ہماری توجہ ہو، جس میں سب سے پہلی چیز میں نے آپ کے پچھلے سوال کے جواب میں جیسے عرض کیا کہ معرفت امام علیہ السلام ہے، کہ معرفت امام زمانہ علیہ السلام کتنی ضروری ہے کہ اس کے بغیر اگر کوئی مر گیا تو جاہلیت کی موت مرا۔ اس کے بعد دوسری چیز ہے پیروی کرنا، امام علیہ السلام کی پیروی کرنا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے کہ جو شخص بھی ہمیں دوست رکھتا ہے اس کا فریضہ ہے کہ ہمارے عمل اور کردار کو اپنے لیے نمونہ قرار دے اور اپنے کردار کو ہمارے کردار کے مطابق ڈھالے۔ تو بڑی واضح حدیث ہے کہ کس طرح سے ہم نے پیروی کرنی ہے امام علیہ السلام کی۔ نمبر 3 ہے نائبین امام کی اطاعت اور پیروی۔ اب جیسے کہ جب غیبت صغریٰ کا دور تھا تو امام علیہ السلام کے نائبین موجود تھے، امام کی طرف سے مقرر ہوتے تھے۔ ایک نائب کی شہادت ہوتی تھی تو دوسرے نائب کو وہ مقرر کر کے جاتے تھے۔ لیکن جب سے غیبت کبریٰ کا دور شروع ہوا تو اب وہ نائبین خاص موجود نہیں رہے، نیابت کا سلسلہ ختم ہو گیا، لیکن امام علیہ السلام کی اپنی حدیث بھی موجود ہے اور دوسرے معصومین کی بھی احادیث موجود ہیں کہ غیبت کبریٰ کے زمانے میں ہمارے ان راویوں کی طرف رجوع کرو کہ جو ہماری طرف سے تمہارے اوپر اس طرح حجت ہیں جس طرح ہم خدا کی طرف سے تمہارے اوپر حجت ہیں۔ تو وہ راوی کون ہیں؟ وہ مجتہدین ہیں کہ جنہوں نے اپنے آپ کو پاکیزہ کر لیا ہے، جو حرام سے بچتے ہیں اور سیدھے راستے پر چلتے ہیں اور لوگوں کو بھی رہنمائی عطا کرتے ہیں۔ تو ان کی پیروی کرنے کا حکم دیا گیا، ان کی اطاعت کرنے کا حکم دیا گیا، دوسرے لفظوں میں تقلید کا حکم دیا گیا کہ ہم مجتہدین کی تقلید کریں۔ اور اس سے بھی ہماری بہت سی عوام غافل ہے، اور اس کی وجہ بھی وہی ہے کہ جب جاہل ذاکرین کو ممبروں پر بٹھایا جاتا ہے تو وہ مجتہدین کے خلاف بولتے ہیں اور عوام کو گمراہ کرتے ہیں۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ چونکہ ان کے پاس علم نہیں ہے، انہیں پتہ ہے کہ اگر یہ لوگ مجتہدین کی بات مانیں گے تو ہمیں کوئی نہیں بلائے گا، پھر ہماری مجلس کوئی نہیں سنے گا، ہماری دکان نہیں چمکے گی اور ہماری روزی بند ہو جائے گی۔ وہ اپنی دنیا کمانے کی فکر میں ہیں، اس وجہ سے وہ لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ اب ہمیں جاگنے کی ضرورت ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم نے کس کو ممبر پہ بٹھانا ہے اور کس کو نہیں بٹھانا۔ اس کے بعد چوتھی چیز ہے دعا۔ امام علیہ السلام کے لیے دعا کرنے کا حکم دیا گیا ہے کہ جیسے ہم دعائے امام زمانہ علیہ السلام پڑھتے ہیں تو ہمیں حکم دیا گیا کہ امام علیہ السلام کی غیبت کے زمانے میں ہم ان کے لیے دعا کریں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ ان کا ولی ہو، ان کا محافظ ہو اور ان کے ظہور میں تعجیل ہو۔ اسی طرح پانچویں چیز ہے امام علیہ السلام کے لیے صدقہ دینا، کہ جب ہم صدقہ اپنے لیے دیتے ہیں، اپنے پیاروں کے لیے دیتے ہیں، تو اگر ہمیں امام علیہ السلام سے محبت ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے امام کے لیے پہلے صدقہ نکالیں، اس کے بعد ہم اپنے لیے نکالیں، یا اپنے بچوں کے لیے یا اپنے والدین کے لیے۔ چھٹی چیز ہے امام علیہ السلام کی نیابت میں مستحبات کی انجام دہی، کہ جب بھی ہم کوئی مستحب کام کریں، مستحب نماز پڑھیں تو امام کی نیابت میں پڑھیں۔
تو کس قدر اس کا ہمیں ثواب ملے گا کہ جب ہم امام علیہ السلام کی نیابت میں پڑھیں گے تو امام علیہ السلام اس کے جواب میں ہمیں جو تحفے بھیجیں گے وہ ہمارے لیے روحانی طاقت کا باعث بنے گا، اور ہمارے اندر اس چیز کو جگانے کا باعث بنے گا کہ ہم نے کیسے مزید آگے بڑھنا ہے اور امام علیہ السلام کے لیے ہم نے تیاری کرنی ہے۔ 7ویں چیز ہے کہ امام کے ساتھ اپنی بیعت کی تجدید کریں۔ وہ کس طرح سے ہے کہ ہر روز نماز صبح کے بعد ایک زیارت ہے مخصوص، بعد از نماز فجر زیارت امام زمانہ علیہ السلام، اور اس کے ساتھ دعائے عہد ہے۔ دعائے عہد کی تلاوت کریں اور امام علیہ السلام سے تجدید بیعت کریں۔ ہر روز تجدید عہد کریں کہ امام ہم آپ کے ساتھ شامل ہوں گے، آپ کے لشکر میں شامل ہونے کا عہد کرتے ہیں، اور اگر ہم مر گئے تو اللہ سے ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں قبروں سے اٹھائے جب آپ کا ظہور ہو، تو اس طرح سے ہم قبروں سے اٹھیں کہ ہمارے ہاتھ میں تلوار ہو اور ہم امام کے ساتھ کھڑے ہوں۔ اور 8ویں چیز ہے امام علیہ السلام کا انتظار کرنا۔ انتظار کرنے کا خاص طریقہ ہے کہ جب بھی ہم کسی اپنے پیارے کے انتظار میں ہوتے ہیں تو کس طرح سے تڑپ رہے ہوتے ہیں، اس کی دوری کی وجہ سے ہمیں اس کی یاد کتنی ستا رہی ہوتی ہے، ہم اس کے فراق میں آنسو بہاتے ہیں، اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں اور اس کے آنے کی دعائیں کرتے ہیں، تیاری کرتے ہیں اس کے آنے کی۔ تو بالکل اسی طرح سے امام علیہ السلام کے آنے کی بھی ہمیں تیاری کرنی ہے اور ان کا انتظار اسی طرح تڑپ تڑپ کر کرنا ہے، ان کی یاد میں آنسو بہانے ہیں۔ تو یہ سب چیزیں ہیں جو میں نے بیان کی کہ ان کو عمل میں لانے کی ضرورت ہے، کہ اگر ہم غافل نہیں ہیں تو پھر یہ تمام چیزیں ہم خود بھی اپنائیں اور ہم اپنی اولاد کو بھی اسی طرح سے تربیت دیں کہ ہماری اولاد بھی امام علیہ السلام کے ظہور کے لیے آمادہ ہو، تیار ہو، خاص طور پر ان ملکوں میں رہتے ہوئے کہ جہاں پر ہمیں اس چیز کی بہت زیادہ فکر ہے کہ ہماری تیسری نسل کہیں گمراہ نہ ہو جائے اور کہیں اپنے صراط مستقیم سے نہ ہٹ جائے، تو ہمیں خاص نظر رکھنے کی ضرورت ہے، خاص تربیت کرنے کی ضرورت ہے اپنے بچوں کی، کہ جہاں پر ہر طرف سے مغربی جلغار ہماری نسلوں کو گمراہ کرنے کے لیے تیار ہے اور ہر حربے کو استعمال کر رہی ہے، وہاں ہمارا بھی فریضہ بنتا ہے کہ ہم بھی اس میدان میں سرگرم عمل رہیں اور اپنی نسلوں کو اس جلغار سے بچانے کی کوشش کریں، اور ان کے مقابلے میں ہم اپنی نسلوں کو صراط مستقیم پر چلنے کی ترغیب دیں، ان کی تربیت اس طرح سے کریں کہ کوئی بھی ان کو اپنے راستے سے نہ ہٹا سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت شکریہ، ہم آپ کے شکر گزار ہیں۔ آئیے ناظرین بریک لیتے ہیں، انتظار فرمائیے۔ خوش آمدید ناظرین، بریک کے بعد واپس آ چکے ہیں، چلتے ہیں مہمان کی طرف۔ السلام علیکم۔ میرا آپ سے سوال ہے کہ کیا ہم اپنے گھروں کو نجاستوں سے پاک کر رہے ہیں؟ کیا ہم اپنے گھر کے ماحول کو تبدیل کریں کہ امام ہم سے راضی ہوں، اس پہ روشنی ڈالی۔ میں خداوند عالم کا بھی مشکور ہوں اس توفیق پر، اور محترمہ سیدہ انجم نقوی صحابہ کا بھی مشکور ہوں کہ جنہوں نے مجھے یہ سعادت عطا فرمائی۔ دنیا نے بہت سی کروٹیں لی ہیں، اقتصادی لحاظ سے کافی بحران چل رہا ہے، بیماریوں کے لحاظ سے وبائیں پھیلی ہوئی ہیں، بہت سے لوگ پریشان ہیں، اور پھر ظلم ہے جو اپنے عروج پر پہنچا ہوا ہے۔ لیکن امام کے ظہور کے لیے جس کروٹ کی ضرورت ہے
اس طرف بھی توجہ کرنا چاہیے۔ چنانچہ میں اس کروں کہ امام منتظر و منتظر کے ظہور کے تعلق سے جو احادیث آئی ہیں، ایک حدیث ہے جو آپ کے میرے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام نے پیش فرمائی ہے، اور وہ حدیث بہت اہم ہے کہ جس پر نظر رکھنا ضروری ہے، اس لیے کہ اس میں ایک علامت بیان کی گئی ہے کہ جس کو حتمی علامت کہا گیا ہے۔ آپ کے علم میں ہے کہ علامات دو طرح کی ہوتی ہیں، علامات ظہور، کچھ ہیں جو جس کو کہا غیر حتمی، نہیں ہے کہ ان علامات کے ظاہر ہونے کے بعد ضروری نہیں ہے کہ ظہور ہو جائے، لیکن کچھ علامات ہیں جن کو حتمی علامات کہا گیا، یعنی جس کے ظاہر ہونے کے بعد یقینی طور پر امام تشریف لائیں گے۔ چنانچہ ان میں یہ علامت ہے، اور یہ حدیث میں بیان کی گئی، اور اس حدیث کو حدیث قوم کے تعلق سے یاد کیا جاتا ہے۔ یعنی باقاعدہ امام نے بیان فرمایا کہ حالات کیا ہوں گے زمانے میں، خاص طور سے نجف کے تعلق سے بیان فرمایا کہ وہاں پر علم وہ سکڑ جائے گا اور پھر منجمد ہو جائے گا، ایسے جیسے کہ ایک سانپ اپنے بل میں سکڑ کے بیٹھ جاتا ہے، لیکن اس کے بعد علم پھر ظاہر ہوگا قوم سے، یقال لہ قوم، خاص طور سے وہاں پر نام بھی بیان کیا گیا، اور پھر یہ کہ وہاں پر سے علم پھیلے گا، وہ پوری دنیا میں پھیلے گا، اور پھر لوگوں کو دین اسلام کے تعلق سے، پھر یہ کہ بانی اسلام کے تعلق سے، اور پھر امام کے تعلق سے، اور پھر ہمارے دور کے امام کے تعلق سے باتوں کو پہنچایا جائے گا، معرفت کرائی جائے گی، اویئر کیا جائے گا لوگوں کو۔ چنانچہ امام نے بھی فرمایا کہ اس طرح سے تعارف ہوگا ان چیزوں کا کہ لا یبقى فی الارض مستضعف فی الدین، فرماتے ہیں کہ اس طرح سے اسلام کا تعارف ہوگا کہ پوری زمین پر کوئی ایک انسان بھی ایسا نہیں بچے گا کہ جو مستضعف فی الدین ہو۔ دیکھیے، ایک ہے مستضعف فی الارض، یعنی جس کو حکومتوں سے محروم کر دیا گیا، جس کو رائٹس سے محروم کر دیا گیا، وہ جو کمزور کر دیے گئے، اپریسڈ جو پیپل ہیں، تو وہ الگ ہے مستضعف فی الارض میں۔ بہت شکریہ، ہم آپ کے شکر گزار ہیں۔ آئیے ناظرین، اگلے مہمان کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ میرا آپ سے سوال ہے کہ غیبت کے اس دور میں ہم دینی چینل سے، علماء سے، کتابوں سے علم حاصل کر رہے ہیں، کیا وجہ ہمارے اندر تبدیلی نہیں آ رہی؟ اس پہ روشنی ڈالیے۔ تو میں صرف یہ کہتا چلوں کہ ہمارے اندر تبدیلی اس لیے نہیں آ رہی کہ ہم علماء سے علم نہیں لے رہے، صرف معلومات حاصل کر رہے ہیں اور انہی معلومات کو ہم آگے پہنچا رہے ہیں۔ کیونکہ اگر دیکھا جائے تو ٹی وی چینلز ہوں یا مجالس ہوں یا اور جو دوسرے ذرائع ہیں جہاں سے علماء ہم تک پیغام پہنچا رہے ہیں، اس میں سلسلہ یوں ہے کہ جو کچھ وہ کہہ رہے ہیں ہم اسے علم کی صورت میں نہیں سن رہے، بلکہ ہم یہ صرف اس لیے سن رہے ہیں کہ ہماری معلومات میں اضافہ ہو رہا ہے، اور معلومات میں اضافے سے انسان کے اندر تبدیلی نہیں آتی جب تک کہ وہ سیکھنے کا جو عمل ہے اسے علم نہ کہا جائے۔ علم، جب انسان کسی بھی چیز کو علم کی صورت میں سیکھے گا تو یقیناً اس کے اندر تبدیلی بھی آئے گی، کیونکہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی صاحب علم ہو اور اس کے اندر تبدیلیاں نہ آئیں جیسا کہ اس نے علم حاصل کیا۔ یعنی جو انسان جیسا علم حاصل کرے گا اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اسے اپنے اسی علم کے مطابق ڈھال لے گا، کیونکہ
علم صرف علم حاصل نہیں کرنا، علم آگے نہیں پہنچانا، بلکہ جب تک اس علم کو اپنے عمل سے آشکار نہیں کیا جائے گا تو وہ علم بھی فائدہ نہیں دے گا۔ تو میں یہ کہتا چلوں کہ کیونکہ ہم نے اب تک علماء سے معلومات لی ہیں، علم نہیں لیا، معلومات کے طور پہ ہم انہیں سن رہے ہیں، معلومات کے طور پہ ہی کتابیں پڑھتے ہیں، علم حاصل کرنے کے لیے کتابیں نہیں پڑھتے، تو یہ ایک وجہ ہے جس کی وجہ سے انسان کے اندر تبدیلیاں نہیں آ رہی ہیں۔ ناظرین، ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہونے والا ہے۔ آج ہم امام کی مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام کی کچھ قولوں پہ نظر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سب جو انبیاء، پیغمبر، نبی بھیجے، ہماری ہدایت کے لیے امام بھیجے، مقصد یہ تھا کہ ہم کو اللہ شیطان سے بچائے اور ہماری زندگی کو اللہ کی سمت موڑ دے، گناہوں سے بچا لے ہمیں۔ مگر افسوس یہ ہے کہ ہم ان قولوں پر، ان حدیثوں پہ، قرآن کے بتائے ہوئے راستے پہ بہت کم چلتے ہیں۔ ہم دنیا میں اتنے کھوئے ہوئے ہیں کہ ہم بھولے ہوئے ہیں ہمارا وقت کا امام کس طرح ہمارے منتظر ہیں۔ مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا کہ منافق کبھی دوست نہیں بن سکتا، دوستوں کا باقی نعرہ نہ غریب الوطنی ہے، بہترین تو نگری یہ کہ آرزو کو ترک کر دیا جائے، سخاوت و بخشش ناموں کی نگہبان ہے، اور سب وحشتوں سے بڑی وحشت غرور و تکبر ہے۔ جس کے دل میں ذرا بھی غرور ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ ہم کیوں بھول جاتے ہیں کہ تھوڑا سا پیسہ ہمارے پاس آیا، اپنی اوقات بھول گئے، اور ایسا لگتا ہے جیسے ہم جو ہے پوری دنیا پر حکومت کر رہے ہیں، اور اللہ کی راہ میں امام کو راضی کرنے کے لیے اگر زندگی کا رخ موڑ دیں تو ہم یہ کام کبھی نہ کریں۔ اعلیٰ عظیم لوگ ہوتے ہیں جو صرف بہت سادہ رہتے، دوسروں کو اپنی دولت، اپنے پیسے سے فائدہ پہنچاتے ہیں۔ اگر یاد رکھیے گا، شیطان سے ضرور بچتے رہیے گا، کیونکہ وہ بہت چالوں سے انسان کو گرفتار کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ آئیے ناظرین، امام کے راستے کے وہ کانٹے اٹھائیں جو ہماری وجہ سے ان کی جگہ پھول رکھیں، نیکی کے فیڈ بیک دیجیے گا، اجازت دیجیے۔